خبر آپ کو دیں کہ بھارتی ریاست بہار میں سابق اور حاضر سروس فوجیوں کا احتجاج۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فوجی اہلکاروں کا تنخواہ میں اضافے کے لیے ریاست بہار میں مختلف شہروں میں احتجاج۔ 112 کو فعال بنانے کے بعد اب تک 15 سابق فوجی دوران ڈیوٹی ہلاک ہو چکے۔ اسی پر بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب، 365 نیوز کو وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ فرمائیے گا کہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ بھارتی فوجی خودکشیاں کرتے تھے، اب احتجاج پر اتر آئے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ فوج میں جب بہت سارے ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جو آپ کے مورال پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ویلفیئر کی بات ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن کی بات ہوتی ہے، چھٹی کی بات ہوتی ہے، پھر آپ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ سینئر جونیئر ادر رینکس کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے جب آپ کی پرولانگ ڈپلائمنٹ ہوتی ہے ایک اسپیسیفک ہارڈ ایریا میں، کیا آپ اس کو کنسیڈر کر کے ان کو ری ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، ایک یہ فیکٹر ہے۔ پھر دیکھیں کہ سیاسی مقاصد کے لیے فوج کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے ہندوتوا آئیڈیالوجی کو ہے۔ ریسنٹلی ان کا چیف کو ہم نے دیکھا کہ کسی سادھو سے مل کر ایک مندر گئے وہاں پہ۔ پھر مائنارٹیز جو انڈین آرمی کے اندر ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، جس طرح ایک ریسنٹلی ایک کرسچن آفیسر نے ریزائن اس کو ڈسمس کر دیا تھا جب ہی ریفیوز ٹو اٹینڈ ہندو ریلیجیس سرمنیز، انہوں نے کہا میں کرسچن ہوں، میں اٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کرپشن کے بہت سارے کیسز پاسٹ میں ہوئے ہیں اور ابھی ریسنٹلی بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، اس میں سینئر آفیسرز بھی انوالو ہیں۔ اور اس کے علاوہ امورل ایکٹیویٹیز سے ریپ اور مولسٹیشن کے کیسز ہیں، اور ان کے بے کیسز رپورٹ ہوئے انڈین ایلیکٹڈ جموں اینڈ کشمیر میں، پھر نارتھ ایسٹ انڈیا میں بھی وہاں بہت سارے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پہ چند سال پہلے دیکھیں کہ آسام رائفلز ہیڈ کوارٹر امپھال کے سامنے وہاں کے مقامی خواتین نے نیکٹ ہو کے انہوں نے وہاں پروٹیسٹ کیا تھا کہ انڈین آرمی ریپ اس۔ تو اس طرح کے حالات ہے، تو پھر وہاں پہ ڈسپلن پھر کہاں کیسے وہاں پہ ایسے ڈسپلن رہ سکتا ہے؟ ان حالات میں پھر جب دیکھیں کہ آپ کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے انڈین ایلیکٹڈ جموں اینڈ کشمیر میں جہاں حریت پسندوں کا آپ کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے، یا آپ نارتھ ایسٹ انڈیا میں آپ کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ تمام کے ساتھ اسٹرگل کریں آزادی کے لیے، اور یا پھر آپ نیکسلائٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں جو سینٹرل انڈیا میں دیکھیں کہ تقریباً 14 اسٹیٹس میں یہ موومنٹ ہے، تو وہاں پہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ جب ان مشکلات میں آپ ایڈمنسٹریشن کا خیال نہیں رکھیں گے، ویلفیئر کا خیال نہیں کریں گے، ٹریٹمنٹ آپ اچھے نہیں کریں گے، پے پیکیجز کا خیال نہیں ہوگا، ان کے فیملیز کو لک آفٹر نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ اور جب ایسے حالات آتے ہیں تو اس کو بغاوت سمجھا جاتا ہے، اینڈ دس از میوٹنی اگینسٹ کسی بھی ملک میں ہوگا تو اٹ ریفلیکٹس پور کمانڈ اینڈ کنٹرول، جو کمانڈر وہاں پہ بالکل اوپر ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی فیلئر بھی ہو۔ مسعود صاحب، آن ڈیوٹی آفیسرز احتجاج کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے فوج کا اور گورنمنٹ کا، اور آفیسرز کا انڈرسٹینڈنگ گیپ کتنا زیادہ ہے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ اگر اتنا یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے، جب یہ اتنا بڑا گیپ آ جائے بٹوین کمانڈرز اور نیچے ادر رینکس میں، تو پھر بڑا سیریس ہوتا ہے، کیونکہ ڈفیکلٹ حالات میں جوان اور افسر نے مل کے لڑنا ہوتا ہے، ایک بڑی سسٹم کا کنسپٹ ہے۔ اور جس طریقے سے ہم نے ریسنٹلی ہمارے سامنے مثال ہے میجر عدنان شہید کی، جس طریقے سے انہوں نے دوسرے کو بچایا، اور تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جب اس طرح آپ وہ حالات پیدا نہیں کریں گے، اور تو جب آپ ان کے ریکوائرمنٹس پوری نہیں کریں گے، ابھی تو یہ بہار کی بات ہو رہی ہے اور بہار میں الیکشنز بھی ہونے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر یہ موومنٹ باقی پروونس ریاستوں میں بھی جاتی ہے تو دیکھیں کہیں بھی کسی بھی ملک میں بھی ہو تو اس کے سیریس امپلیکیشنز ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ یہ بغاوت کے زمروں میں آتا ہے جب آپ، اور پھر کمانڈ کی فیلئر ہوتی ہے، تو اس کا تو حل یہی بنتا ہے جو لوگ اس میں جو امیڈیٹ کمانڈرز ہیں ان کو تو فوج سے برطرف کر دینا چاہیے، اس طرح کے حالات جو واقعات پیش آئیں۔ بالکل تو ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ دے ہیو فیل کہ ایڈمنسٹریشن میں لک آفٹر ٹروپس کو پورا نہیں کر سکے ہیں، اور ایک واضح میسج ہے باقیوں کے لیے بھی جو فوج میں سرو کر رہے ہیں۔ بالکل مسعود صاحب، اس سب کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مورال کتنا لو ہوتا ہے اور کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے جب آپ کو اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر ہی آنا پڑے؟ دیکھیں تو کریڈیبلٹی تو ختم ہو جائے نا، فوج تو ایک دیکھیں ڈسپلن ادارہ ہے، اور جو کسی نے کہا تھا، جنرل پیٹن تھا پرابلی، انہوں نے کہا دیر از ون ڈسپلن دیٹ از پرفیکٹ ڈسپلن،
اور افواج پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ڈسپلن ہی کی بات کرتے ہیں. ڈسپلن ہی کے آرڈرز پہ دیکھے گا بندہ جاتا ہے، یہ اپنے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، اپنی جان جا کے قربان کرتا ہے، وہ ڈسپلن کی وجہ سے کرتا ہے. اور ڈسپلن ہی ہوتی ہے جس نے فوج کو باندھے رکھا ہوتا ہے کسی بھی. تو اگر اسی طرح کے واقعات ہوں تو پھر آپ کے دیکھیں، آپ کا اس کا مطلب یو آر ال ڈسپلن، ڈسپلن مینٹین نہیں کر رہے ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول کی فیلئر ہے، آپ کی کریڈیبلٹی از گون. اور جب مشکل وقت میں جب اس طرح کے حالات ہوں گے، پھر وہ اپنے جو کمانڈر ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کے لوگ دے ول واک اوے. تو میرے خیال میں بہت اچھی بات نہیں ہوتی، غلط ریفلیکشن ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ انڈیا کے عوام کے لیے بھی میسیج ہے، انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے بھی میسیج ہے، جس طرح وہ فوج کو ہندوتوا کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں اس طرح کے حالات میں مزید مسائل ہو سکتے ہیں. دیکھیں انڈیا میں جو 18 جو ہیں، دیر آر 18% سکھ انڈین آرمڈ فورسز میں ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ انفلوئنشل جو فورس ہے وہ سکھوں کی ہے. اور اسی طرح ایک صحیح. اور بھی ہے، گورکھا رائفلز کے 40 بٹالین سے، اور گورکھا رائفلز جو ابھی دیکھیں سارے نیپال کے ہیں. تو وہاں پہ بھی ریزائنمنٹ ہو سکتی ہے، بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں. اس سے میوٹینی ہوگی، بغاوت ہوگی، لوگ ڈفرینٹ ایریاز میں فوج کے کمانڈرز کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے انڈیا میں، اور دس آلسو ریفلیکٹ دی لیڈرشپ. جی ہاں، دیکھیں کہ اگر اتنا یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے، جب یہ اتنا بڑا گیپ آ جائے بٹوین کمانڈرز اور نیچے ادر رینکس میں، تو پھر بڑا سیریس ہوتا ہے. کیونکہ ڈفیکلٹ حالات میں جوان اور افسر نے مل کے لڑنا ہوتا ہے، ایک بڑی سسٹم کا کنسپٹ ہے. اور جس طریقے سے ہم نے ریسنٹلی ہمارے سامنے مثال ہے میجر عدنان شہید کی، جس طریقے سے انہوں نے دوسرے کو بچایا. اور تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب اس طرح آپ وہ حالات پیدا نہیں کریں گے، اور تو جب آپ ان کے ریکوائرمنٹس پوری نہیں کریں گے، ابھی تو یہ بہار کی بات ہو رہی ہے، اور بہار میں الیکشنز بھی ہونے ہیں. تو پھر اس کے بعد اگر یہ موومنٹ باقی پروونس ریاستوں میں بھی جاتی ہے، تو دیکھیں کہیں بھی کسی بھی ملک میں بھی ہو تو اس کے سیریس امپلیکیشنز ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ یہ بغاوت کے زمروں میں آتا ہے جب آپ، اور پھر کمانڈ کی فیلئر ہوتی ہے. تو اس کا تو حل یہی بنتا ہے، جو لوگ اس میں جو امیڈیٹ کمانڈرز ہیں ان کو تو فوج سے برطرف کر دینا چاہیے اس طرح کے حالات جو واقعات پیش آئیں. بالکل. تو ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ دے ہیو فیل کہ ایڈمنسٹریشن میں لک آفٹر ٹروپس کو پورا نہیں کر سکے ہیں. اور ایک واضح میسیج ہے باقیوں کے لیے بھی جو فوج میں سرو کر رہے ہیں. بالکل. مسعود صاحب، اس سب کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مورال کتنا لو ہوتا ہے اور کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے جب آپ کو اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر ہی آنا پڑے؟ دیکھیں تو کریڈیبلٹی تو ختم ہو جائے نا. فوج تو ایک دیکھیں ڈسپلن ادارہ ہے، اور جو کسی نے کہا تھا، جنرل پیٹن تھا پرابلی، انہوں نے کہا دیر از ون ڈسپلن، دیٹ از پرفیکٹ ڈسپلن. اور افواج پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ڈسپلن ہی کی بات کرتے ہیں. ڈسپلن ہی کے آرڈرز پہ دیکھے گا بندہ جاتا ہے، یہ اپنے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، اپنی جان جا کے قربان کرتا ہے، وہ ڈسپلن کی وجہ سے کرتا ہے. اور ڈسپلن ہی ہوتی ہے جس نے فوج کو باندھے رکھا ہوتا ہے کسی بھی. تو اگر اسی طرح کے واقعات ہوں تو پھر آپ کے دیکھیں، آپ کا اس کا مطلب یو آر ال ڈسپلن، ڈسپلن مینٹین نہیں کر رہے ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول کی فیلئر ہے، آپ کی کریڈیبلٹی از گون. اور جب مشکل وقت میں جب اس طرح کے حالات ہوں گے، پھر وہ اپنے جو کمانڈر ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کے لوگ دے ول واک اوے. تو میرے خیال میں بہت اچھی بات نہیں ہوتی، غلط ریفلیکشن ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ انڈیا کے عوام کے لیے بھی میسیج ہے، انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے بھی میسیج ہے، جس طرح وہ فوج کو ہندوتوا کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کے حالات میں مزید مسائل ہو سکتے ہیں. دیکھیں انڈیا میں جو 18 جو ہیں، دیر آر 18% سکھ انڈین آرمڈ فورسز میں ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ انفلوئنشل جو فورس ہے وہ سکھوں کی ہے. اور اسی طرح ایک صحیح. اور بھی ہے، گورکھا رائفلز کے 40 بٹالین سے، اور گورکھا رائفلز جو ابھی دیکھیں سارے نیپال کے ہیں. تو وہاں پہ بھی ریزائنمنٹ ہو سکتی ہے، بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں. اس سے میوٹینی ہوگی، بغاوت ہوگی، لوگ ڈفرینٹ ایریاز میں فوج کے کمانڈرز کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے انڈیا میں، اور دس آلسو ریفلیکٹ دی لیڈرشپ جس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہی ہے.